بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام و مرتبہ، ان کی قرآن فہمی، حقیقت شناسی اور فقہی صلاحیت تمام اولین و آخرین میں ممتاز و منفرد تھی۔ قدرت نے انہیں عقل و خرد کی اس قدر عرفہ والا صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور لا ینحل سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ ہو۔ ایک شامی کے سوالات اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جوابات۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے تو مجمع سے ایک شامی نے اٹھ کر کہا، اے امیر المومنین، میں آپ سے چند چیزوں کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سمجھنے کے لیے سوال کرنا اور ضد بازی کے لیے سوال نہ کرنا۔ مسجد میں بیٹھے لوگ اسے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ شامی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ امیر المومنین، اللہ نے نور کو پیدا کیا۔ شامی، آسمانوں کو کس چیز سے خلق کیا؟ امیر المومنین، پانی کے بخارات سے۔ شامی، زمین کس چیز سے بنائی گئی؟ امیر المومنین، پانی کی جھاگ سے۔ شامی، پہاڑ کس چیز سے بنائے گئے؟ امیر المومنین، پانی کی موجوں سے۔ شامی، مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ امیر المومنین، کیونکہ زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی۔ شامی، آسمان دنیا کس چیز سے بنا؟ امیر المومنین، رکی ہوئی فوج سے۔ شامی، سورج اور چاند کا طول و عرض کیا ہے؟ امیر المومنین، 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ شامی، ستارے کا طول و عرض کیا ہے؟ امیر المومنین، 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ شامی، 7 آسمانوں کے رنگ اور ان کے علیحدہ علیحدہ نام بتائیں۔ امیر المومنین، آسمان دنیا کا نام رفیع ہے اور وہ پانی اور دھوئیں سے بنا ہوا ہے۔ آسمان دوم کا نام کیزوم ہے، اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ آسمان سوم کا نام مادون ہے، اس کا رنگ ملتا جلتا ہے۔ آسمان چہارم کا نام ارفلون ہے، اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ آسمان پنجم ہائیہون ہے، اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ آسمان ششم کا نام اوروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا ہے۔ آسمان ہفتم کا نام اجمہ ہے اور وہ سفید موتی کا ہے۔ شامی، بیل ہمیشہ کیوں سر جھکائے رکھتا ہے اور کبھی بھی نظر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتا؟ امیر المومنین، جب سے بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا کی ہے، اس دن سے بیل بیچارہ شرم کی وجہ سے آسمان کی جانب آنکھ نہیں اٹھاتا۔ شامی، وہ نبی کون ہیں جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ امیر المومنین، وہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے جنہوں نے حبار اور راحیل 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کو حرام کر دیا۔ شامی، مد و جزر کیا ہے؟ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام رومان ہے۔ جب وہ اپنے قدم سمندر میں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتی ہے اور جب وہ پاؤں نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتی ہے۔ شامی، جنات کا باپ کون ہے؟ امیر المومنین، جنات کے جد اعلیٰ کا نام شومان ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلہ سے پیدا کیا تھا۔ شامی، کیا اللہ تعالیٰ نے قوم جنات کی طرف کسی نبی کو مبعوث کیا؟ امیر المومنین، جی ہاں، اللہ نے ایک نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ نبی علیہ السلام نے انہیں اللہ کی دعوت دی، انہوں نے اس نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ شامی، ابلیس کا آسمان میں کیا نام تھا؟ امیر المومنین، آسمانوں میں اس کا نام حارث تھا۔ شامی، آدم کا نام آدم کیوں رکھا؟ امیر المومنین، کیونکہ وہ عدیم ارض یعنی زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے۔ شامی، میراث میں مرد کو 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ کیوں ہے؟ امیر المومنین، حوا نے خوشہ اٹھایا، اس پر 3 دانے تھے، ایک انہوں نے خود کھایا اور 2 آدم علیہ السلام کو کھلائے، اس لیے عورت کا 1 حصہ اور مرد کے 2 حصے مقرر ہوئے۔ شامی، کون سے انبیاء مختون پیدا ہوئے؟ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سام بن نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختون پیدا کیا، یعنی پیدائش کے وقت وہ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ شامی، آدم کی عمر کتنی تھی؟ امیر المومنین، 930 سال۔ شامی، سب سے پہلے شعر کس نے کہے؟ امیر المومنین، آدم نے۔ شامی، اس نے شعر کب اور کیوں کہے؟ امیر المومنین،
جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو انہوں نے زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ شعر کہے تھے، شہر اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، ہر رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی اور خوبصورت چہروں کی بشاشت ماند پڑ گئی۔ میں اپنے طول حیات کو باعث غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمہ کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں، کیونکہ حابیل قبر میں مدفون ہو چکا ہے، قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا ہے، ہائے غم و حسرت کہ سانولا سلونا بیٹا گم ہو گیا۔ جب آدم علیہ السلام نے حابیل کا یہ مرثیہ پڑھا تو ابلیس لعین نے جواب میں یہ شعر پڑھے، تو شہر اور شہر والوں سے دور ہو جا، میری وجہ سے تیرے لیے وسیع جنت تنگ ہوئی تھی، جہاں تو اور تیری زوجہ سکون و قرار سے رہتے تھے اور دنیا کی تکلیف سے تیرا دل آزاد تھا۔ تو میرے فریب اور مکر سے بچ نہ سکا اور تجھ سے قیمتی سرمایہ چلا گیا۔ شامی، حضرت آدم فراق جنت میں کتنا روئے اور انہوں نے کس قدر آنسو بہائے تھے۔ امیر المومنین حضرت آدم علیہ السلام فراق جنت میں 100 سال تک روتے رہے اور ان کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں آنکھ سے فرات جتنے آنسو نکلے تھے۔ شامی، حضرت آدم نے کتنے حج کیے تھے؟ امیر المومنین انہوں نے 70 حج پیدل کیے تھے۔ جب وہ پہلا حج کرنے گئے تھے تو ایک لٹورا ان کے ساتھ تھا جو انہیں پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا، اور وہ پرندہ ان کے ہمراہ جنت سے آیا تھا، اسی لیے لٹورے اور خطاف کے کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ شامی، خطاف اپنے پاؤں پر کیوں نہیں چلتا؟ امیر المومنین اس نے 40 سال تک بیت المقدس کا طواف کیا اور اس کا نوحہ کرتا رہا، اور آدم علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ روتا رہتا تھا، اسی لیے اس نے گھروں میں رہائش رکھی، اور اسی پرندے کے پاس اللہ کی کتاب کی 9 آیات قیامت تک اس کے پاس رہیں گی، اور وہ آیات یہ ہیں: سورہ کہف کی پہلی 3 آیات اور سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیات جو کہ اذا قرأت القرآن سے شروع ہوتی ہیں، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی 45 تا 47 آیات اور سورہ یاسین کی 3 آیات جو 9 سے 11 تک ہیں۔ شامی، کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کافر کون تھا؟ امیر المومنین کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ شامی، نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ امیر المومنین نوح کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ شامی، کشتی نوح کا طول و عرض کیا تھا؟ امیر المومنین اس کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ تھا، اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ اس کے بعد وہ شامی بیٹھ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و دانش کی مدح سرائی کرنے لگا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص اٹھا اور آپ سے سوال کیا، اے حضرت بتائیے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو بچہ دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے شخص، جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچہ دیتے ہیں، جبکہ جن جانوروں کے کان اندر کی جانب دھنسے ہوئے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص اٹھا اور پھر سے وہی سوال پوچھا، اے علی، وہ کون سے جانور ہیں جو بچہ دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں؟ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عادت نہیں کہ وہ ہر سائل کو ایک ہی خیرات دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا، اے شخص، جو جانور دودھ دیتے ہیں وہ بچے کو جنم دیتے ہیں، اور جو جانور دانہ دن کا اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اس طرح سے دوسرے سائل کو اسی سوال کا مختلف جواب عنایت فرمایا۔ دوسرا سائل بیٹھا تو ایک اور شخص اٹھا اور پھر سے وہی سوال دہرایا، اے علی، بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو بچے پیدا کرتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں؟ پورا مجمع آپ کی جانب متوجہ ہے کہ اب علی کون سا مختلف جواب دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا، اے شخص سن، جو جانور اپنی خوراک دانتوں کی مدد سے چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے جنتے ہیں، جبکہ جو جانور اپنی خوراک نگل کر کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ایک ہی سوال کے 3 مختلف جواب دینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا، میں علی ابن طالب ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہوں۔ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب العلم کا خطاب دیا ہے۔ مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اگر تم اب بھی یہی سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ تم قیامت تک یہی سوال پوچھتے رہو اور میں تمہیں قیامت تک مختلف جواب دیتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے
تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔